اللہ کی صورت میں. اسی طرح حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت موجود ہے صفحہ 614 پر, جو میرے پاس مطبوع ہے. ایک آدمی تھا المختصر, اس نے اپنے والد کی گستاخی کی. باپ سمجھاتا تھا, نصیحت کرتا تھا, اور اس نے اپنے والد کی نصیحت کو پس پش ڈالا اور اپنے باپ کی کوئی بات نہ مانی. حتیٰ کہ ایک دن اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے والد کی بے ادبی کر دی. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ, اس نے بے ادبی کر دی. یاد رکھیے, جب ماں اور باپ اپنی اولاد کے ڈر سے اپنی ضرورت و حاجت کو بیان نہ کرے, کہیں میرا بیٹا خفا نہ ہو جائے, کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا بیٹا برا محسوس نہ کرے, سمجھ لیجئے آپ کی زندگی اور کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی. کثرت آ سکتی ہے, ممکن ہے کہ کثرت آ جائے. ماں باپ کے گستاخ ہو, ممکن ہے گھر سے 2 گھر بن جائے, اور 2 گھروں سے بلڈنگ بن جائے, پلازا بن جائے, اور بہترین آپ کو آسائش مل جائے. کثرت ہو سکتی ہے, سکون نہیں مل سکتا, برکت نہیں مل سکتی. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی اس حد تک ادب اور احترام کریں کہ ان کو اپنی حاجت, اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے آپ سے ڈر محسوس نہ ہو, آپ کی خفگی کا انہیں ڈر نہ ہو, بلکہ وہ بلا جھجک اپنے مسائل کو آپ کے ساتھ بیان کر سکیں, اپنی ضروریات کو بتا سکیں. اس بندے نے بے ادبی کر دی. جب بے ادبی کی, باپ کا بڑا دل دکھا, حرم کعبہ میں پہنچا, ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اس کا انتقام تو لے, میں ضعیف, ناتواں, کمزور اور بوڑھا, اور بیٹا طاقتور جوان, میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا, تو انتقام لینے پر قادر ہے. باپ نے ادھر ہاتھ اٹھائے, اللہ نے اس کے بیٹے کے جسم پر فالج کو طاری کر دیا, اور جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا وہ ساری طرف, ساری جانب, ساری سائڈ فالج زدہ ہو گئی, اور وہ زمین کے ساتھ لگ گیا. جب اس پہ فالج گرا, اللہ نے, یہ بڑی دولت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. بیٹے کو احساس ہو گیا, جو ہاتھ اٹھایا تھا سزا دنیا کے اندر مل گئی ہے. رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, معذرت کرنے لگا. حتیٰ کہ باپ نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر لڑکتا ہوا, گھسٹتا ہوا, پریشان دیکھا, اور اسی کے پاخانے میں اس کو لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا, باپ تھا, شفیق تھا, دل پسیج گیا, رحم آیا, اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. مگر بیٹا صحیح نہیں ہوا. بیٹے نے کہا, آپ نے یہ دعا بد دعا کہاں کی تھی؟ کہا حرم میں جا کر. کہا میرے ساتھ چلیے. خدا کا کرنا ایسا ہوا, ایک اونٹ پہ باپ سوار ہوا اور دوسرے پہ بیٹے کو سوار کیا. باپ والا اونٹ بتکا اور پہاڑی کے ساتھ جا ٹکرایا, اونٹ بھی مر گیا, باپ بھی فوت ہو گیا, اور یہ کسی نہ کسی طریقے حرم میں پہنچ گیا کعبے کے اندر. دور تھا حضرت یعصوب المسلمین, امیر المومنین, تاجدار اہل عطا, مشکل کشا, شیر خدا کا. آپ نے اس بندے کو دیکھا, شہر حرم کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, اور بڑی ساروں کی تار آہو زاری کے ساتھ رو رہا ہے, اور لوگ اس کے گرد جمع ہے, طواف کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے, لوگ اس پہ رحم کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے. اور ایک عجیب قسم کا آہو فغاں ہے. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے, معاملہ پوچھا, اس بندے نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی, اور ساتھ یہ بھی بیان کیا قسم اٹھا کر, اللہ کی عزت کی قسم, میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا تھا, وہ میرے ساتھ تشریف لا رہے تھے, اور یوں اونٹ بتکا, باپ شہید ہو گیا راستے میں, اور میرے باپ نے دل کے ساتھ مجھے معاف کر دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے جب سنا باپ نے معاف کر دیا, مگر حرم میں آ کر دعا کرنے کی مہلت نہ ملی, یہ سارا ماجرا سنا. فقام علی جن, حضرت علی کھڑے ہوئے, وصلی رکعات, چند رکعات آپ نے نماز پڑھی, ودعا بدعوات, اور پھر حضرت علی نے اللہ تعالی سے دعا مانگی. ہم یہ بات کئی مرتبہ کر چکے ہیں, ہر ولی اللہ کا محتاج ہے, حتیٰ کہ ہر نبی بھی اللہ کا محتاج ہے. کو مختار کل, امام الانبیاء, تاجدار انبیاء, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے
محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہی بے نیاز ہے۔ ہر ولی کے وجود سے جس بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے، بات ختم کر۔ اگر اللہ تعالیٰ اذن نہ دے، حکم جاری نہ فرمائے، اثر پیدا نہ کرے، تو کئی مرتبہ پیران عظام 50 مرتبہ شو شو کرتے رہتے ہیں، میرے کو پائنر سے سیدھے نہیں ہوئے، انہیں دن ہو گئے دم کر جائیں، اثر ہی نہیں اللہ پیدا کرتا۔ کبھی کیا ہوتا ہے، شو شو بھی نہیں کرتے، ایسے دیکھتے ہیں آرام مل جاتا ہے۔ اثر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ پکی بات، جب وہ پھوک کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے، آرام مل جاتا ہے، نگاہ میں فیض پیدا کر دیتا ہے، کام بن جاتا ہے، نہیں کرتا تو بنا ہوا بھی بگڑ جاتا ہے، سمرا ہوا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی، جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر دعا کی، کس سے؟ اللہ سے۔ وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور ثم قال، دعا کرنے کے بعد، جو دعا کرنے کے بعد فالش زدہ زمین پہ پڑے ہوئے لوٹ پوٹ اور گھسٹتے ہوئے بندے کی طرف دیکھا، فرمایا یا مبارک۔ حضرت علی کو اشارہ ہو گیا تھا کہ علی آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب زبان ہلانے کی دیر ہے۔ فرمایا یا مبارک، اے برکت دیے ہوئے، قم، کھڑا ہو جا۔ جب آپ نے کہا فقاما، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، ومشا، اور چلنے لگا، وعاد الی الصحہ، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بندے کو صحت عطا فرما دی۔ ظاہر کم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اور اس کم کے اندر اثر اللہ نے پیدا کر دیا۔ آپ اور میں کم کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے بندوں نے جب 5:20 ہوئے تھے، اب 25 ہو گئے، کم کہتے ہوں گے، میں نہیں اٹھا، وہ اٹھ کے خود چلے گئے۔ یعنی آپ کے قوم میں اثر پیدا نہیں ہوا۔ بات کو سمجھیے، بڑی خاص بات تھی جو میں نے آپ کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میرے بھائی، ہر ولی کی کرامت میں اثر اللہ کا ہوتا ہے، نگاہ اس کے نبی کی ہوتی ہے، کمال اللہ اپنے محبوب بندوں کے وجود سے فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی کرامات ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-4 روز ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں، ہماری اولاد